الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جانی ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام معززین علاقہ اہل سنت والجماعت کے غیرت مند بھائیوں دوستوں بزرگوں آج کا یہ عظیم الشان سالانہ سیرت النبی دفاع صحابہ اور اتحاد امت کانفرنس اپنی آب و تاب کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق ایسے مشن اور ایسے نظریے کے ساتھ ہے کہ قرب قیامت کے اس نازک ترین اور پرفتن دور میں رات کے اس پہر میں ہم آقا علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے یاروں کا تذکرہ سن رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی سیرت کا پروگرام ہے۔ لکھنے والوں نے آقا علیہ السلام کی سیرت کو لکھا، آپ کی صورت کو لکھا، آپ کے کردار کو لکھا، آپ کے حسن کو لکھا، آپ کے جمالات کو لکھا، آپ کے کمالات کو لکھا، آپ کے انوارات کو لکھا، آپ کے احساسات کو لکھا، آپ کے مکے کی زندگی کو لکھا، آپ کی ہجرت کو لکھا، آپ کے مدینہ کی زندگی کو لکھا، آپ کے بدر میں جانے کو لکھا، آپ کے احد میں جانے کو لکھا، آپ کے حنین میں جانے کو لکھا، صدیق اکبر کو اپنے مسلح پر کھڑا کرنے کو لکھا، خطیبوں نے اپنے انداز میں بیان کیا، ادیبوں نے اپنے انداز میں لکھا، کالم نگاروں نے اپنے انداز میں لکھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک تمام شعراء اپنے اپنے انداز میں میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر رقیہ زینب ام کلثوم کے بابا جان عائشہ اور حفصہ کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، آپ کی سیرت بیان کر رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے آپ کی تعریف کرنے کے بعد، آپ کی مدح و ثنا کرنے کے بعد، آپ کی توصیف بیان کرنے کے بعد، آپ کی شان اور کمالات بیان کرنے کے بعد ایک نقطے پر آ کر رک گئے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق ہوئے تمام مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن آخر میں وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہم نے اپنی ساری ہمت صرف کر دی، ہم نے اپنا سارا زور لگا لیا، ہم نے اپنا سارا ذہن استعمال کر لیا، لیکن آقا علیہ السلام کی شان اتنی وراء الورا ہے، آپ کی شان اتنی بلند ہے، اللہ نے آپ کو مقامات اتنے دیے، آپ کو درجے اور مقامات اتنے دیے کہ انسان آپ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ تو وہ تعریف ہے جو مخلوق نے آقا علیہ السلام کی ایک تعریف وہ ہے کہ جو مخلوق نے نہیں کی، خود اللہ رب العالمین نے، خود خلاق عالم نے، خود خالق ارض و سماوات نے آقا علیہ السلام کی تعریف قرآن پاک کے اندر لکھ دی۔ صرف آپ کی مدح و ثنا بیان نہیں کی، بلکہ آپ کی عزت اور ناموس اور آپ کے تحفظ کی ایسی حد بندی کی کہ کل کوئی بد دماغ، کوئی گستاخ، کوئی بد فطرت شخص اٹھ کر آقا علیہ السلام کی گستاخی نہ کرے، آپ کی توہین نہ کرے، آپ کی طرف کیچڑ نہ اچھالے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توجہ کرنا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، جب آقا علیہ السلام اپنے
اپنے جانثاروں یاروں وفاداروں کے ساتھ مدینہ میں پہنچے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ مکہ سے نبی اٹھ کر مدینہ آ گیا، اب ہماری حکومت نہیں، اب ہمارے مال و ثروت سارے کے سارے ناکام ہو گئے۔ وہاں کے لوگ آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر آ گئے۔ جب آقا علیہ السلام صحابہ کو اپنے پاس جمع کرتے، یہ منافقین اور یہودی آ کر آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ جب آقا علیہ السلام صحابہ کو مخاطب کرتے، یہ سامنے اپنی ٹولی سے آواز دیتے، راعنا راعنا کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی ہماری طرف رعایت کیجئے، ہماری طرف منہ کر کے بات کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ راعنا کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ توجہ ہماری طرف کریں، آپ ہماری رعایت کریں۔ اسی طرح راعینا کا مطلب یہ ہے اے ہمارے چرواہے، اور یہودیوں کی زبان کے اندر راعینا احمق اور پاگل کو کہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر یہودی بیٹھ کر نعوذ باللہ آپ کو احمق کہتے، آپ کو پاگل کہتے، آپ کا استہزاء کرتے۔ صحابہ کرام سمجھتے یہ راعینا کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، جبکہ یہودی اور منافقین آقا علیہ السلام کی گستاخی کرتے۔ رب العالمین نے آسمان سے آرڈر اتار دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو جب آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھو، جب آپ کے ساتھ آؤ، جب آپ کے سامنے آؤ، راعنا کا لفظ استعمال مت کرنا۔ اگرچہ راعنا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ رحمت عالم آپ توجہ ہماری طرف کیجئے۔ جب آقا علیہ السلام کی ایک لفظ کے اندر گستاخی کا عنصر آ گیا، ولیکن قولوا انظرنا واسمعوا، جب رحمت عالم کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو اس وقت آپ یہ کہہ دیجیا کرو، انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، نظر شفقت کیجئے۔ ایک طرف یہودی آقا علیہ السلام کی استہزاء اور توہین کر رہے ہیں، اور یہاں سے اللہ رب العالمین نے راعنا کا لفظ ختم کر کے انظرنا کا لفظ استعمال کر دیا۔ کہیں کوئی بد دماغ رحمت عالم کی گستاخی نہ کرے۔ یہودیوں کی ساری توہین اور گستاخی کی سازشیں ناکام ہو گئی۔ صحابہ کرام کو قرآن نے سکھا دیا انظرنا کہو، صحابہ منظور نظر بن گئے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک صحابی رسول جس کا نام عمیر آما ہے، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، قرآن پاک کی آیت اتر گئی کوئی آقا علیہ السلام کی گستاخی نہ کرے۔ اس کی ایک باندی جس کا نام اسما ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے لگی۔ نابینا صحابی رسول کو پتا چلا میری باندی اسما نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے۔ نابینا صحابی رسول اللہ کی عشق کے اندر، رسول اللہ کی محبت کے اندر، پورے وجد اور جلال کے اندر گئے، جا کر کے اپنی باندی کو قتل کر دیا۔ واپس آ کر رسول اللہ کو بتایا، رسول اللہ نے کہا آج کے بعد کوئی میرے اس صحابی کو عمیر آما نہ کہے، اس نے میرے گستاخ کو مارا ہے، اس نے میری توہین کرنے والے کو مارا ہے، اس نے میرا استہزاء کرنے والے کو مارا ہے، بلکہ اس کا نام آج کے بعد عمیر البصیر ہے، یعنی عمیر دیکھنے والا۔ قیامت تک مجھے اور آپ کو حضرت عمیر آما نے، حضرت عمیر بصیر نے یہ سبق دیا ہے کہ تیرے حافظ، تیرے دشمن بشر اچھے نہیں لگتے، جن پر نہ ہو سایہ تیرا وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ آقا علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کی ساری سازشیں ناکام ہو گئی۔ صحابہ حضور کے منظور نظر بن گئے۔ آخر منظور نظر کیسے بن گئے؟ قرآن پاک کا اعلان ہو گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر آج کے بعد کوئی ایمان لانا چاہے، کوئی اسلام کے اندر داخل ہونا چاہے، کوئی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہے، وہ صحابہ کی جیسا ایمان لائے۔ اگر صحابہ جیسا ایمان لائے گا اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ صحابہ کو معیار حق بنا دیا، صحابہ کو معمار بنا دیا، صحابہ کو مثال بنا دیا۔ جب کافروں نے سنا کہ آقا علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں ابو بکر کے جیسا ایمان لاؤ، عمر کے جیسا ایمان لاؤ، عثمان اور علی کے جیسا ایمان لاؤ، طلحہ اور زبیر کے جیسا ایمان لاؤ، جہاں پر انہوں نے آقا علیہ السلام کے صحابہ کی گستاخی کی اور انہوں نے جواب کے اندر کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جس طرح یہ پاگل ایمان لائے؟ اگر 1400 سال کے بعد امی عائشہ کے دوپٹے کی عزت اور عظمت کے لیے
لیے، صدیق کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ میدان میں آئے اور انہوں نے رافضیت اور شیعت کا کفر ننگا کر کے ساری دنیا کو دکھایا۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے تھے یہ مولوی حق نواز بڑا متشدد ہے، بڑا متعصب ہے، بڑے بڑے نعرے لگاتا ہے، لیکن یاد رکھنا حق نواز کا یہ ولولہ، حق نواز کا یہ جذبہ پرمٹ کے لیے نہیں تھا، کرسی کے لیے نہیں تھا، مال کے لیے نہیں تھا، جائیداد کے لیے نہیں تھا، بلکہ حق نواز نے اگر انداز لیا تھا، حق نواز نے اگر طریقہ لیا تھا، حق نواز نے اگر راستہ لیا تھا، قرآن سے لیا تھا۔ قرآن نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء کہ یہ کافر کہتے ہیں ہم ایسا ایمان لائے جیسے یہ پاگل لائے۔ نعوذ باللہ، ابو بکر کو پاگل کہا، عمر کو پاگل کہا، عثمان کو پاگل کہا۔ انؤمن کما آمن السفہاء، رب العالمین نے مصلحت نہیں سمجھائی، پیار اور محبت سے قریب نہیں بلایا، قیامت تک کے لیے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے لیے جانے دینے والوں کو قرآن کی آیت میں سمجھا دیا۔ اللہ خبردار سارے سن لو، انہم ہم السفہاء، جنہوں نے ابو بکر کو پاگل کہا وہ خود پاگل ہے، جنہوں نے عمر کو پاگل کہا وہ خود پاگل ہے، جنہوں نے عثمان کو پاگل کہا وہ خود پاگل ہے، انہوں نے صحابہ کو پاگل کہا، اللہ نے جواب میں پاگل کہا۔ 1400 سال کے بعد عبداللہ ابن سبا یہودی کی ناپاک ذریت نے ابو بکر کو کافر کہا، حق نواز نے جواب میں کافر کہا، عمر کو کافر کہا، جواب میں کافر کہا، صحابہ کو کافر کہا، حق نواز نے جواب کے اندر کافر کہا۔ حق نواز جذباتی نہیں تھا، حق نواز قرآنی تھا۔ حق نواز کا جذبہ قرآن کی وجہ سے تھا۔ 1400 سال پہلے جب کافروں نے صحابہ کرام کو پاگل کہا، اللہ نے سمجھایا نہیں کہ میرے صحابہ کو پاگل نہ کہو، میرے صحابہ کو مجنون نہ کہو، پیار اور حکمت کی باتیں کر کے قریب نہیں بلایا، دو ٹوک الفاظ کے اندر الا انہم ہم السفہاء، یہ بات غور سے سن لو کہ جنہوں نے صحابہ کو پاگل کہا وہ خود پاگل ہیں۔ آج اتحاد امت کی بات کی جا رہی ہے، آج اتحاد امت کا منجن اور چورن بیچا جا رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، لاہور کے اندر عروۃ الوثقی میں جواد نقوی کی ابتدا کے اندر اس کی سربراہی کے اندر ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کے اندر ہمارے سنی بھی گئے، دیوبندی بھی گئے، بریلوی بھی گئے، اہل حدیث بھی گئے۔ میں طالب علم ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں پر شیعہ سنی اتحاد آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ شیعوں کی معتبر ترین تمام کی تمام کتابوں کے اندر حضرت ابو بکر کو نام لے کر کافر کہا، حضرت ابو بکر پر لعنت بھیجی، حضرت عمر کو جبت طاغوت اور شیطان کہا، حضرت عثمان پر لعنتیں کی گئی۔ ملا باقر مجلسی نے نام لے لے کر حضرت ابو بکر و عمر پر لعنتیں کی۔ شیعوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہے ہمارے امام معصوم اس وقت تک مصلی سے نہیں اٹھتے تھے جب تک حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ، حضرت حفصہ پر لعنت نہیں کر سکتے تھے۔ میں ایک طالب علم سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، بتاؤ جنہوں نے ابو بکر کو نہیں مانا تمہیں کیسے مانا؟ جنہوں نے عمر کو نہیں مانا تمہیں کیسے مانا؟ جنہوں نے عثمان کو نہیں مانا تمہیں کیسے مانا؟ جنہوں نے علی کو نہیں مانا تمہیں کیسے مانا؟ جنہوں نے معاویہ کو نہیں مانا، جنہوں نے سارے کے سارے صحابہ کو کافر کہہ دیا، تمہیں کس طرح اپنا امام مان لیا؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، میر کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ بھائی سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟
سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شیعہ سنی اتحاد کی دعوت دیکھنے کے اندر بڑی اچھی ہے، اس کا ٹائٹل بڑا اچھا ہے کہ آپس میں اتحاد ہو جائے گا، آپس میں اتفاق ہو جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ابو بکر کو کافر مانے ہم اسے مومن مان سکتے؟ جو صدیق کو کافر کہے وہ کون؟ جو عمر کو کافر کہے وہ کون؟ جس نے عثمان کو کافر کہا وہ کون؟ جس نے صحابہ کرام کی تکفیر کی؟ ہم بھی حق نواز کے انداز کے اندر، حق نواز کے لہجے کے اندر، حق نواز کے طرز اور ترنم کے اندر گردنیں کٹوا کر، جانیں لٹوا کر، قیادتیں لٹوا کر، اپنی جوانیاں لٹوا کر یہ اعلان کر چھوڑیں گے جس نے صدیق کو مومن نہیں مانا وہ کافر ہے، جس نے عمر پر لعنت کی وہ کافر ہے، جس نے صحابہ کو کافر کہا وہ مومن نہیں کافر ہے۔ تو شیعہ سنی اتحاد اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک امت کی پہلی اینٹ ابو بکر کو نہیں مانیں گے۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت ابو بکر، سب سے پہلے امت بننے والے حضرت ابو بکر، امت کی پہلی اینٹ کو، امت کی پہلی بنیاد کو، امت کے پہلے اسلام کو جو کافر کہے گا اسے کافر کہنا یہ ہمارا ایمان ہے، اس لیے کہ صحابہ کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔